السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ Am I audible? Yes, sir. جزاک اللہ خیرہ. چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کریں تھے اپنی کلاس کو. نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مبارک اور پیاری حدیث سے. یہ حدیث مبارک ہے المستدرک للحاکم میں، حدیث نمبر ہے 7350. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہی بہت جلدی سے جلدی سزا دی جاتی ہے. یعنی اگر کوئی بندہ یہ دو کام کر لے تو اس کو دنیا میں ہی اللہ سزا دیتا ہے، اور وہ بھی بہت جلدی. کیسے؟ کون کون سے کام ہیں؟ البغی، بغی کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، جو اللہ کے رولز ہیں، جو اللہ کے ریگولیشنز ہیں. اگر کوئی بندہ ان رولز کو مطلب ان حدود سے تجاوز کرے، جو اللہ کا رول ہے وہ رول توڑ دے، کچھ اور ہی اپنی منمانی کرے. ایک تو یہ، اور والعقوق، اور والدین کی نافرمانی، والدین کی بے عزتی. جو بندہ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ہی اور بہت ہی جلدی سزا دیتا ہے. اور جو بندہ اللہ رب العزت کے بنائے گئے اصولوں کو توڑتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا میں ہی بہت جلدی سزا دے دیتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو ان سزاؤں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اپنے قوانین، اپنے رولز ریگولیشنز پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی امین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. پہلے تھوڑا سا کل کا ریوائز کر لیتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک ٹو شجرت فیاض. شجرت آپ انمیوٹ کریں اور بتائیں ہم نے کل کیا پڑھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم نے کل پڑھا تھا افعال ناقصہ، افعال تامہ اور افعال ناقصہ. افعال تام وہ افعال ہوتے ہیں جو اپنا معنی پورا دیتے ہیں، اور افعال ناقصہ وہ افعال ہوتے ہیں جن میں کوئی نقص ہوتا ہے جو اپنا معنی پورا نہیں دیتے ہیں. یہ ٹوٹل 17 ہوتے ہیں، اور یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ پہ داخل ہو کے مبتدا ان کا اسم کہلاتا ہے، اور خبر ان میں ان کی کیسا نقص ہوتا ہے؟ کیسا نقص ہوتا ہے؟ انکمپلیٹ سینس ہوتا ہے، پورا کیسا معنی، نقص ہوتا ہے؟ امپرفیکشن، یہ کس چیز کے محتاج ہوتے ہیں؟ خبر کے. ہاں اور جی، ان کا خبر، ماشاء اللہ. اور آگے؟ عمل یہ ہوتا ہے خبر پہ نصب دیتے ہیں. افعال تامہ جو ہوتے ہیں وہ اپنا معنی پورا دیتے ہیں، اور جو فاعل ہوتا ہے اس میں فعل کے روٹ ورڈ کی صفت پیدا کرتے ہیں. اور جو افعال ناقصہ ہے جی یہ خبر کے محتاج ہوتا ہے، یہ خبر کے بغیر اپنا معنی نہیں دیتے ہیں، اور مبتدا میں خبر کی صفت آتی ہے. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کانا، یہ ماشاء ہم اللہ. 7 طریقوں سے یوز کرتے ہیں. پہلا ہم نے پڑھا تھا کہ ہم یہ ایز فعل ناقص یوز کرتے ہیں جس کا یہ معنی دیتا ہے پاسٹ میں تھا یا ہے کی. اگر صفت پاسٹ میں ختم ہوئی ہوگی تب اس کا معنی ہم تھا کا کرتے ہیں، اور اگر جو صفت ابھی تک برقرار ہوگی تب اس کا میننگ ہے کا کرتے ہیں. ماشاء اللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو چلیے اب ہم آج کی کلاس شروع کر دیتے ہیں. ہم نے جو کل کانا کے بارے میں بات کر لی تھی. کانا ہم نے کہا تھا 4 طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. پہلا طریقہ جیسے کہ شجر نے بتایا کہ یہ فعل ناقص کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. فعل ناقص کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، وہ ہم نے کل اس کے بارے میں بات کر لی. تو اس ٹائم اس کا ترجمہ یا تو تھا ہوگا یا پھر ہے ہوگا، ڈپینڈنگ اپون دی کنڈیشنز کی جو فاعل میں یا پھر ابتدا میں. کیونکہ یہ فعل ہے، اس کے بعد جو اسم ہوگا تو فاعل ہوگا نا. اب وہ فاعل بنے گا، وہ مبتدا. اس میں خبر کی جو صفت پیدا ہوئی، اگر وہ صفت پاسٹ میں ختم ہو چکی ہو تو ہم ترجمہ تھا کریں گے. اگر وہ صفت ابھی بھی برقرار ہے تو ہم اس کا ترجمہ ہے کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ایک طریقہ تھا یوز کرنے کا.
اب دوسرا طریقہ جو جس میں کانا یوز ہوتا ہے وہ ہے فعل تام. یہ فعل تام کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے. فعل تام کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے. میں سمجھاؤں. آپ لوگ یہاں پوچھ سکتے ہیں سر آپ نے تو بولا یہ فعل ناقص ہے, اب فعل تام کے طور پر کیسے یوز ہو سکتا ہے؟ ایکچولی قرآن میں ایسی ایگزامپلس ہیں, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو بھی گرامر ہے عربک گرامر, ہمارا سورس کیا ہے عربک گرامر کے لیے, وہ ہے قرآن, حدیث اور خالص عرب کلام. عرب لوگ جیسے بات کرتے ہیں وہ ہمارے لیے گرامر ہے. وہ لوگ اس کو اس طرح بھی یوز کر لیتے ہیں. میں نے پہلے کہا 4 طریقوں سے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. ایک طریقہ وہ اس کو فعل ناقص کے طور پر بھی یوز کر لیتے ہیں اور فعل تام کے طور پر بھی یوز کر لیتے ہیں. جب یہ فعل ناقص کے طور پر یوز کر لیا جائے گا تب اس کے بارے میں ہم نے کیا وہ بات کل کر لی, کیسے ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب جب یہ فعل تام کے طور پر یوز کیا جائے گا اس ٹائم کیا ہوگا تو وہ ہم ابھی بات کرنے والے ہیں. دیکھیے جب یہ فعل تام کے طور پر یوز کیا جائے گا یہ کانا, تو اس ٹائم یہ اپنے فائل سے مل کر ہی میننگ پوری طرح دے گا. جیسے عام فعل تام جو مطلب اپنی میننگ دیتے ہیں. مان لیجیے ہمارے پاس ہے نصرہ, کل ہم نے بات کر لی تھی, ہمارے پاس ہے نصرہ زید, زید نے مدد کی. تو یہ نصرہ اپنی میننگ کمپلیٹ دے رہا ہے اس فائل کے ساتھ مل کر. بس اٹس انف فار اس اپنی میننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے. اس کے لیے کافی ہے کہ اس کے پاس ایک فائل ہو, تو اس نے میننگ اپنی سمجھا دی ہمیں کہ ہاں زید نے مدد کر لی. ایسے مان لیجیے کانا, کانا کے ساتھ اگر کوئی بھی اسم ہو سامنے جو فائل بنے اس کانا کا, کیونکہ کانا فعل ہے, کانا فعل ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی اسم ہو وہ اس کا فائل بنے گا, وہ اس کا فائل بنے گا, تو ہم کیا کہیں گے اس ٹائم, بھائی یہ تو فعل تام کے طور پر یوز ہوتا ہے. اگر ہوتا ہو فعل تام کے طور پر, اگر یہ میننگ دے رہا ہو. جیسے اگر میں کہوں کانا مطرون, اگر میں کہوں کانا مطرون, مطر کہتے ہیں بارش کو, کانا مطرون بارش ہوئی, میننگ سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے نا, بارش ہوئی. یہاں تو میننگ کمپلیٹ ہو گئی. تو اس ٹائم کانا جو ہے وہ کیسی میننگ دیتا ہے, فعل تام کی میننگ دیتا ہے. یہاں پہ اس کے ساتھ کوئی بھی اسم ملا, اور اگر کسی اسم کے ساتھ میننگ کمپلیٹ ہو گئی خبر کا محتاج ہوئے بغیر, تو اس ٹائم ہم کہیں گے کانا ایز فعل تام یوز ہو رہا ہے. میں دوسری اگزامپل دوں گا. مان لیجیے اگر میں کہوں کانل کتالو, جنگ ہوئی, کانل کتالو, کتال کہتے ہیں جنگ کو, قتل و غارت کو, جنگ کو, لڑنے کو, جنگ ہوئی. کمپلیٹ سینٹینس ہے, ہاں جنگ ہوئی, سمجھ آ گیا. تو یہاں پہ کانا جو ہے وہ کیسے یوز ہوتا ہے, فعل تام کے طور پر یوز ہوتا ہے. اور اس کیس میں جب یہ فعل تام کے طور پر یوز ہو, اس ٹائم اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہوا یا ہوئی. اس ٹائم اس کا ترجمہ ہوتا ہے تھا اور ہے نہیں, بلکہ ہوا اور ہوئی. اس ٹائم اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تھا اور ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو ہم کیا کریں گے, کانا مطر بارش ہوئی, کانا القتال جنگ ہوئی. اس ٹائم کانا جو ہے یہ فعل تام کی طرح یوز ہو رہا ہے یہاں. تو اس ٹائم اس کی میننگ جو ہوگی نا وہ حصلہ, حصلہ مطلب حاصل کیا گیا, یا ثبتا. کانا کی میننگ مطلب حصلہ حاصل کیا اس نے, ثبتا نے ثابت کیا اس نے, ثابت ہوا. خیر چھوڑے, مطلب ان کی ایسی میننگ سے دیتا ہے کچھ, چھوڑے یہ سب ابھی آپ کے لیے. کانا جب یہ فعل تام کے طور پر یوز کیا جائے گا, یہ کب یوز کیا جائے گا فعل تام کے طور پر, جب یہ ایک ہی سمپل ایک اسم کے ساتھ مل کر, ایک فائل کے ساتھ مل کر اپنی میننگ کمپلیٹ کرتا ہو. جب یہ فعل ناقص کے طور پر یوز کیا جاتا تھا, جب فعل ناقص کے طور پر یوز کیا جاتا تھا اس ٹائم کیا ہوتا تھا, اس ٹائم یہ ایک ہی اسم کے ساتھ مل کر میننگ کمپلیٹ نہیں دے رہا تھا, کسی اور اسم کا محتاج ہوتا تھا. تو ہم سمجھتے تھے بھائی یہاں پہ تو یہ فعل ناقص کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے. لیکن ایسی کیسز ہیں کہ یہ صرف ایک ہی اسم کے ساتھ مل کر میننگ کمپلیٹ کر لیتا ہے, اور اس ٹائم ہم کہیں گے بھائی یہ فعل تام کے طور پر یوز ہوا. اس میں کوئی کنفیوژن ہے, اس میں کوئی کنفیوژن ہے, اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے مدینہ, اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نو سر. چلے ماشاءاللہ. اب ہم بات کر لیتے ہیں تیسرے طریقے کی. یہ تیسرے طریقے میں کیسے یوز کیا جاتا ہے.
تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبھار کسی سینٹینس میں زائدہ ہوتا ہے، زائد، ٹھیک ہے نا، زائدہ ہوتا ہے، زائد مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا. یہ ہم نے اس پہ ہم نے ایک بار بات کر بھی لی ہے اس سے پہلے. ایکسٹرا مطلب کہ اگر یہ کانا ہم اپنے سینٹینس سے باہر نکالیں تو میننگ میں کوئی چینج نہیں آئے گی. اس کے انٹروڈکشن سے سینٹینس میں یہ لکھنے کی وجہ سے میننگ میں کوئی فرق نہیں آیا، بس سینٹینس دکھنے میں اچھا لگتا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتی. سینٹینس دکھنے میں اچھا لگتا ہے اور کوئی فرق نہیں آتی تو اس کانا کا ترجمہ نہیں ہوتا اس ٹائم. فار ایگزامپل قرآن کی ایک آیت ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، جب حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ ایک کنواری تھی، انمیرڈ تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں. تو انہوں نے واپس کہا مجھے کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے کہ ابھی تک تو مجھے کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں، تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کام ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے نا. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، تو کیا ہی مجال ہے کہ اللہ ایک بچے کو بنا باپ کے پیدا کرے. یہ کوئی اللہ کے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پھونکا، دم کیا، پھونک ماری. تو کچھ ٹائم بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو انگلش میں یہ لوگ جیزس کہتے ہیں لیکن ان کا اصل نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو وہ پیدا ہوئے. جب وہ پیدا ہوئے تو لوگوں نے پھر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ مریم آپ تو بہت ہی زیادہ نیک بنتی تھی، آپ تو بہت عبادت گزار تھی، آپ کے والد تو بہت ہی زیادہ نیک تھے، اور آپ یہ کیا ہوا؟ لوگ تو ایسے باتیں کریں گے، یہ کیا ہوا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اشارہ کیا کہ میں نے روزہ رکھا. تو جس میں کہتا ہوں نا اکثر کہ حمیرہ وہی روزہ رکھتی ہے، باتیں نہیں کرتی. تو ان دنوں نا وہ لوگ جو روزہ رکھتے تھے وہ باتیں نہیں کرتے، انہوں نے اشارہ کیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں بات نہیں کرتی. پھر لوگوں نے کہا کون بتائے گا اس کا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف، کہا اس بچے سے ہی پوچھیں. تب ان لوگوں نے واپس کہا، ان لوگوں نے کہا، میں آیت لکھتا ہوں، انہوں نے کہا کیفا نکلم، ان لوگوں نے کہا کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیہ. من کانا فی المہد صبیہ. دیکھیں، من کانا فی المہد صبیہ، انہوں نے کہا جب حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بچے سے پوچھو، ابھی 3 دن کے وہ ہوئے تھے، 3 روز، ان سے پوچھیں کہ تمہارا باپ کون ہے. تو ان لوگوں نے کہا کیف نکلم، ہم کیسے کلام کریں، ہم کیسے بات کریں کس سے؟ من کانا فی المہد صبیہ، جو گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، گود میں پڑے چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو بھی بولتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ جو کانا ہے نا، دیکھیے اگر اس کانا کو ہم نہ لکھیں، کیف نکلم من فی المہد صبیہ، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں چھوٹا سا بچہ ہے. میننگ میں کوئی فرق نہیں، میننگ میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ پڑھنے میں اتنا اچھا نہیں لگتا. کیف نکلم من فی المہد صبیہ. اب دیکھیے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، اب یہ پڑھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے. ابھی آپ کو سمجھ نہیں اگر پڑھنے میں کیسے اچھا لگتا ہے، پڑھنے میں کیسے اچھا نہیں لگتا. جب آپ بلاغت پڑھیں گے انشاءاللہ، جب آپ پڑھیں گے سینٹینس کو کیسے نکھارا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، تب آپ کو سمجھ آئے گا اس کانا کی کیا اہمیت. تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کانا زائد یہاں ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے سینٹینس، اس پہ نکھار کیسے پیدا ہوتا ہے، اس میں اس سینٹینس میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے. تو کچھ ورڈز ایسے ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے. ان میں سے ایک ورڈ کانا بھی ہے، کہ یہ کانا کبھی کبھار کس لیے یوز ہوتا ہے، ایکسٹرا یوز کیا جاتا ہے. اس کی انٹروڈکشن سے میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا، بس سینٹینس کا حسن بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا مدینہ، ہے نا، یس سر. سمجھ آ گیا، یہ سمجھ آیا. جی سر. چلے ماشاء اللہ. ابھی زیادہ تو اس کانا پہ ابھی فی الحال اس سٹیج پہ ہم زیادہ باتیں نہیں کریں گے.
اور نہ ہی یہ ابھی ہمارے مطلب اس میں نا جو ہمارا کورس ہے اس میں زیادہ یوز نہیں ہوگا. آگے آگے میں نے بتا دیا اس لیے کیونکہ کبھی آئے آپ کے سامنے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ہاں یہاں پہ کانا یہ کیسے یوز ہوتا ہے. جب ہم آگے پڑھیں گے نا ایک سینٹینس میں ہم کیسے حسن بڑھاتے ہیں تب ہم اس پہ مزید بات کر لیں گے, دیر بات اس پہ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ 3 طریقے ہو گئے. پہلا طریقہ میں نے کہا کہ جب یہ فعل ناقص کی طرح یوز کیا جائے کانا, اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی میننگ تھا اور ہے جیسے ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے بات کری کہ یہ فعل تامہ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اور اس ٹائم اس کا ترجمہ ہوا بھی ہوگا. اور اب تیسرا ہم نے کہا کہ یہ کبھی کبھار زائد طور پر یوز کیا جاتا ہے, زائد کے طور پر یوز کیا جاتا ہے, ایکسٹرا یوز کیا جاتا ہے. تو اس ٹائم اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا, اس ٹائم اس کی کوئی میننگ نہیں ہوتی, یہ میننگ چینج نہیں کرتا سینٹینس کا, بس یہ سینٹینس کو اچھا دکھاتا ہے. سینٹینس اس کی وجہ سے اس کی انٹروڈکشن سے اچھا دکھنے لگتا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آتا. اب چوتھا طریقہ جو ہے وہ ہے, چوتھا طریقہ سمجھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سورا. سورا ہوتا ہے, سورا کا مطلب بھی ہوتا ہے ہو گیا, ہو گئی. یعنی جب ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں یہ چینج ہوگا, ایک کنڈیشن سے دوسرے کنڈیشن میں جب کوئی اس کی چینج ہوگا. مان لیجیے چائے ٹھنڈی تھی اب گرم ہو گئی, چائے گرم تھی اب ٹھنڈی ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں پہلے گرم والا اسٹیٹ تھا, اس کے اندر اب ٹھنڈ والا اسٹیٹ آ گیا. موسم چینج ہو گیا, پہلے سرما تھا اب گرما آ گیا, پہلے ٹھنڈ تھی اب گرمی آ گئی, ہے نا. تو یہ کیا ہوئے, مطلب جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اس ٹرانسفارمیشن کو بتانے کے لیے ہم سورا یوز کر لیتے. جیسے پچھلی بار ہم نے کیا تھا نا, مولانا رومی ایک عام عالم سے دلوں کے بادشاہ ہو گئے. تو پہلے ایک عام عالم, اب ٹرانسفارمیشن کیسی ہوئی کہ وہ بادشاہ بن گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہم سورا یوز کر لیتے, سورا. تو کانا بھی کبھی کبھار سورا کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. انہیں ٹرانسفارمیشن دکھانے کے لیے کبھی کانا بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹرانسفارمیشن دکھانے کے لیے کانا بھی یوز کیا جاتا ہے, جس میں انتقال ہو. انتقال مطلب منتقل ہونا, ایک فارم سے دوسری فارم میں منتقل ہونا, ٹرانسفر ہونا. تو وہ ٹرانسفر دکھانے کے لیے ہم کانا یوز کر لیتے ہیں. اس ٹائم کانا بمانا سورا ہوتا ہے, سورا کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. مان لیجیے اگر میں کہوں, دیکھیں کانا کانا شجر مثمرن, مثمرن کیا ہوتا ہے, مثمرن کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے نا, مثمرن کیا ہوتا ہے, fruitful, ہاں فروٹفل. تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا, جی درخت درخت, fruitful تھا, ہاں فروٹفل تھا نہیں, ہو گیا, okay, sorry, yes sir. ہو گیا. اب اس میں درخت میں نا چینجنگ آ گئی, ابھی تک یہ فروٹفل نہیں تھا, چھوٹا پیڑ تھا, اب تو یہ پھلدار ہو چکا ہے. تو کیا کہیں گے, درخت پھلدار ہو گیا, درخت پھلدار ہو گیا. جب آپ کے پاس زمین ہے, آپ کے پاس زمین ہے, آپ اگر اس زمین کو کمپیکٹ کریں, آپ میں سے اکثر لوگ سول انجینئرس کمپیکشن کریں گے, آپ سوائل کے اندر کنسولیڈیشن کریں گے, تو کیا ہوگا اس میں, تو کمپیکشن کریں گے, کنسولیڈیشن کریں گے, تو کوئی زیادہ تو نہیں ہوگا اگر میں اس طرح سے بات کروں. یہ جو پانی, جو اس سوائل کے اندر جو پانی ہوگا نا, جس کو ہم پور واٹر کہتے ہیں, وہ جو باہر نکلے گا, یا جو پور ایئر ہوگا, جو ورڈس میں جو ایئر ہوگا, جو وہ باہر نکلے گا, تو سوائل گرین جو کہ سوائل پارٹیکلس ہوئے وہ نزدیک نزدیک آئیں گے. مان لیجیے یہ آپ کے پاس سوائل ہے, یہ آپ کے پاس سوائل ہے, تو ان کے بیچ میں یہ جو میں ریڈ کلر سے دکھا رہا ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے ان کے بیچ میں نا وہ وائڈس ہوں گے, بلینک اسپیسز ہوں گے. ان وائڈس میں تو ایئر ہوگا تو واٹر ہوگا. اگر آپ یہاں پہ مکان بناتے ہیں, اگر آپ یہاں پہ مکان بنا لیتے ہیں یا کوئی بھاری چیز رکھ دیتے ہیں, تو اس سوائل میں کیا ہوگا, اس سوائل کے اوپر ایک فورس پڑے گا, اس ڈائریکشن میں فورس پڑے گا, یہ سوائل پارٹیکلز ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے, نزدیک آئیں گے,
اور جو ان وائڈس میں پانی ہے یا ہوا ہے وہ باہر نکلے گی، ہے نا، وہ تو باہر نکلے گا، اس میں رہے گا نہیں. تو یہ پانی، یہ سوئل کیا ہوگا، یہ ہارڈ ہوگا، کمپیکٹ ہوگا، اس میں کمپیکشن ہوگی، یہ سوئل کمپیکٹ ہوگا، ایک دوسرے کی سوئل پر ایک دوسرے کے کلوز آئے گی، کمپیکشن ہو گئی تو پتھر جیسا بنے گا. پتھر ہارڈ ہوتی ہے نا، یہ سوئل بھی ہارڈ ہوگی، کمپیکٹ ہوگی، تو پتھر جیسی کمپیکٹ ہوگی. تو اگر میں یوں کہوں مٹی پتھر ہو گئی، دیکھیں اگر ہم کہیں مٹی پتھر ہو گئی کمپیکشن سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ مٹی کو کہتے ہیں تین، اتین کہتے ہیں مٹی کو، اتین کہتے ہیں مٹی کو، سوری اتین کہتے ہیں مٹی کو. تو ہم کیا کہیں گے؟ سوارا تینو، سوارا تینو حجرن، سارا تینو حجرن، کیا کہیں گے؟ سارا تینو حجرن، مٹی پتھر ہو گئی. مٹی میں ٹرانسفارمیشن ہو گئی. کیسی ٹرانسفارمیشن؟ کبھی ہارڈ ہو گئی. تو یہاں پہ ہم سارا کے بجائے کانا بھی یوز کر سکتے ہیں. میں نے کہا نا چوتھا طریقہ جو کانا کو یوز کرنے کا ہے وہ سارا کی جگہ یوز کرنا. تو کانا تینو حجرن، مٹی پتھر ہو گئی، مٹی پتھر ہو گئی. ٹھیک ہے جی. مدینہ سمجھ آ گیا؟ مدینہ یہ سمجھ آ گیا؟ جی سر. یہ سمجھ آ گیا؟ چلیے آگے اگر سر ہم اس کی میں اور ایگزامپل دوں. ہاں جی سر پوچھیں. کوشچن ہے سر، اگر جیسے ابھی آپ نے بولا کانا شجر مثمرن، اگر ہمیں کبھی بولنا ہوگا کہ درخت، مطلب جنرلی بولنا ہوگا درخت پھلدار تھا، ٹرانسفارمیشن نہیں بولیں گے، تو تب بھی ہم یہی بولیں گے نا، تو ہمیں ڈفرینس کیسے سمجھ آئے گی؟ ہاں تب بھی ویسے جملہ تو ویسے ہی آئے گا، سینٹینس میں کوئی فرق نہیں ہوگی. یہ سینٹینس میں کوئی فرق نہیں آئے گی. اگر آپ کو وہ لکھنا ہوگا درخت پھلدار تھا یا درخت پھلدار ہو گیا، تو بیٹر یہ ہے کہ ہو گیا کے لیے آپ سارا یوز کر لیں. ہوگا کہ آپ ہو گیا کے لیے سارا یوز کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور تھا کے لیے آپ کانا یوز کر لیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی کبھی آپ کو کانا بھی ملے سارا کی جگہ، تو مطلب میننگ وہ دے گا سارا کا. میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ کانا ان چار طریقوں سے یوز ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو سینٹینس اوکے بنانا ہوگا، آپ کو ہو گیا والا میننگ دینا ہوگا، تو آپ سارا یوز کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو تھا والی میننگ دینی ہوگی تو آپ کانا یوز کر لیں گے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، لیکن کانا سارا کی میننگ بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. جی مدینہ کانا سارا کی میننگ بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. جیسے ابھی ایگزامپل اور ایک اس پہ دوں. اگر ہم کہیں دیکھیں، اگر مجھے کہنا ہوگا زید مالدار تھا، زید مالدار تھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ کانا زیدن غنین. غنین کیوں یہ منصوب اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ کانا کی وجہ سے ہے نا، فعل ناقص. کانا زیدن غنین، زید مالدار تھا. اگر مجھے کہنا ہوگا زید مالدار ہو گیا، پہلے وہ فقیر تھا اب مالدار ہو گیا، تو ہم کیا لکھیں گے؟ سارا زیدن غنین. لیکن اگر کوئی یہاں پہ سارا کے بجائے کانا بھی یوز کر لے گا تو غلط نہیں ہے. یہاں کانا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ. اگر کانا یوز کیا پھر تو سینٹینس ایک ہی بنا نا، کانا زیدن غنین، زید مالدار تھا، کانا زیدن غنین، زید مالدار ہو گیا، ٹھیک ہے جی. تو اب مان لیجیے اگر کانا اب لکھا ہوگا، اب آپ کیسے پہچان لیں گے؟ وہ آپ کانٹیکسٹ سے دیکھ لیجیے. جو آپ پڑھ رہے ہوں گے نا پیراگراف جب پڑھیں گے، آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ یہ ہوا ہے یا پھر یہ تھا، یہ کیسی بات کر رہا ہے. یہ کانٹیکسٹ سے خود بخود پتہ چل جائے گا آپ کو. تھوڑی نا اتنا ہی آپ کو بولا جائے گا اب بتاؤ یہ کیا ہے، نہیں. آپ جب پڑھ لیں گے، ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، ہم عربی سیکھیں. جب آپ ایک پیراگراف میں پڑھ لیں گے
تو آپ کو خود سمجھ آئے گا. جب کوئی بندہ بات کرے گا آپ کے ساتھ عربی کے اندر، جب وہ کانا یوز کر لے گا آپ کو سمجھ آئے گا اس میں کون سی کانے کی بات کر رہا ہے. جب آپ خود بات کر لیں گے آپ کانا، آپ کو پتہ ہے آپ سارا اس لیے یوز کر لیں گے اور کانا اس لیے یوز کر لیں گے، وہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی مدینہ، جی سر. یہ سمجھ آ گیا جی. چلے تو اب ہم ایسے میں نے کانا کی بات کر لی، جو 4 باتیں ہوئی. اب اس کے ساتھ ہی میں نے سارا کی بات بھی کر لی. میں نے کیا کہا، سارا کب یوز ہوتا ہے؟ سارا یوز ہوتا ہے جب کوئی اس ایک فارم سے دوسری فارم میں ٹرانسفارم ہو جائے، منتقل ہو جائے، جس میں انتقال ہو جائے. ہم کہتے ہیں نا انتقال، وہ انتقال کر گیا، کہتے ہیں نا وہ انتقال کر گیا. مطلب کیا؟ وہ اس دنیا سے اس دنیا میں ٹرانسفر ہو گیا، منتقل ہو گیا. وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو انتقال مرنے کو نہیں کہتے، انتقال ٹرانسفارمیشن کو. ایسے بھی موت آتی ہے تو بندہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتی. پھر وہاں قبر میں پھر سے عذاب ہوتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے، عذاب ہوگا یا کیا ہوگا، جزا ملے گی یا سزا ملے گی، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو پھر وہاں اس بندے میں پھر سے روح آتی ہے اور وہ بندہ پھر وہاں نکیر و منکر پھر آتے ہیں، وہاں وہ سے سوال جواب کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل دکھائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، بتا ان کے بارے میں کیا بولا کرتا تھا، ہے نا؟ کیا بولا کرتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. دیکھیے یہاں بھی کنتا یوز ہوا ہے. کنتا کانا کی کانا میں نے کہا یہ فعل ناقص ہے، کانا کانا کانو کانا. اس کا جو 13 جو سیگا ہے وہ بنے گا کنتا، سوری 13 نہیں، 13 بنے گا کنتو، اور کنتا بنے گا سیکنڈ پرسن مذکر غائب، مذکر سیکنڈ پرسن مذکر کنتا. ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، تو اس آدمی کے حق میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہتا تھا، کب کہتا تھا دنیا میں. تو یہاں پہ تھا ترجمہ کریں گے. ایسے ایک حدیث ہے کنت نبیًا، ایک حدیث ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیًا. یہ سمجھائے ذرا مجھے. وآدم بین الماء والتین، کیا ترجمہ ہوگا اس کا، ذرا بتائیں مجھے. دیکھیں کنت میں تھا، کنت یہ ایک فعل ہے، اس کے اندر خود انا یہ جو ہے انا ضمیر چھپی ہے. کنت جیسے فعلت نصرت میں انا ضمیر چھپی ہے، ایسے کنت میں ایک کنت فعل ناقص فعل ہے نا، اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہے. کنت نبیًا، میں نبی تھا. میں تب بھی نبی تھا، میں نبی تھا. کب؟ اس پہ نصب کیوں آیا نبی پہ؟ کیونکہ سامنے یہ فعل ناقص ہے. وآدم بین الماء والتین، اصل میں یہ کیا ہے، یہاں پہ جو واو عطف ہے یہاں پہ اصل میں کانا، وکانا آدم بین الماء، وکانا آدم بین الماء والتین. میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، مٹی اور پانی کے درمیان ہی، یعنی انسان کو مٹی سے بنایا گیا، ابھی مٹی کو گوندا نہیں گیا تھا، کہ میں تب بھی نبی تھا. کیا اس کا ترجمہ یہ ہوگا میں تب نبی تھا یا میں تب سے نبی ہوں؟ مدینہ کیا ترجمہ ہوگا، کیا ترجمہ ہوگا؟ تب سے ہوں. ہاں میں تب سے، کیونکہ نبی تو اب بھی ہے نا، وہ نبوت منقطع نہیں، نبوت نعوذ باللہ ختم تو نہیں ہوئی نا، نبوت تو ان کے پاس اب بھی ہے، وہ اب بھی نبی ہے، وہ تب بھی نبی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب بنے، کب بنے نبی، کس عمر میں نبی بنے، کوئی بتائیں. مدینہ انمیوٹ کرے سب لوگ، انمیوٹ کرے سب لوگ. کچھ سنا ہے وہ کس عمر میں نبی بنے؟ 40 سال. 40 years. ہاں یہ جو 40 سال کی بات کرتے ہو نا، یہی گستاخی ہے بھیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، وہ تب بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. جو حدیث بتا رہی نا، انہوں نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، فرمایا کہ میں نبی ہوں، لیکن نبی وہ پہلے سے بنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب 3 دن کا بچہ تھا، جب لوگوں نے پھر پوچھا آپ کس کے بیٹے ہو، کون ہو آپ، سورہ صف کھولیے قرآن میں ہے، تو انہوں نے فرمایا
اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول آیا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے جو کچھ تورات کے اندر لکھا ہے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اور میں ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر 3 دن میں نبی بنے تو سید المرسلین عیسیٰ کے بادشاہ عیسیٰ کے سردار 40 سال کی عمر میں نبی بنے نہیں. وہ تو تب بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام بھی بنے ہی نہیں. خیر اس پہ کبھی ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہاں میں سمجھا رہا ہوں کہ کانا کیسے یوز ہوتا ہے. کنتو جو ہے نا کنتو تو کانا کی فارم ہے نا. کانا پہلا سیگا ہے جو کنتے وچ 13واں سیگا ہے کانا ہی نہیں. تو کنتو نبیین وکانا آدم بین الماء والطین میں تب بھی نبی تھا میں تب سے نبی ہوں. ترجمہ کیا ہوگا میں تب سے نبی ہوں یعنی اب بھی نبی ہوں. اب بھی ان کی نبوت ہے ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو یہ کانا کی میں اپلیکیشن سمجھا رہا ہوں. کانا ہم یوز کیسے کرتے ہیں اور کانا کا ترجمہ کیسے کریں. یہ سمجھ آ گیا مدینہ. جی سر. اب میں نے سارا کی بات کر لی لیکن تھوڑی سی میں پھر سے سارا کو ریپیٹ کر لوں. میں نے کہا ہم سارا یوز تب کر لیتے ہیں جب ایک اس میں ٹرانسفارمیشن آئے گی. ایک فارم سے وہ دوسری فارم میں جائے گا تو ہم ہوا ہوئی ترجمہ کریں گے. تو ایسے اگر مان لیجیے ابھی جو میں نے اگزامپل جو میں نے ابھی دی کہ سارا 3 حجرن کہ مٹی سارا 3 حجرن مٹی کیا ہوا مٹی پتھر ہو گیا. مٹی پتھر ہو گئی یہ مٹی بہت کمپیکٹ ہو گئی. ٹرانسفارمیشن اس میں آ گئی ہے نا. ایسے سار الماء باردن پانی ٹھنڈا ہو گیا. پانی ٹھنڈا ہو گیا تو یوز کیا ہم نے سارا. اس کے بدلے اگر کانا بھی یوز کیا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے نا. ایسے اگر میں کہوں سورس صبیو شیبن یا عاقلن تو آپ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. سارا کی میننگ کیا ہے. سارا مطلب ہو گیا ہو گئی ہوا ہوئی یعنی جب ٹرانسفارمیشن آ جائے گی تو ہم سارا یوز کر لیں گے. اور کانا کی 4 اپلیکیشن میں نے بتا دی. ایک فعل ناقص کے طور پر فعل تام کے طور پر زائدہ کے طور پر اور سارا کے طور پر بھی کانا یوز کیا جاتا ہے. اس کلاس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے مدینہ کسی کو کوئی کنفیوژن No, ہے sir. تو پوچھیں. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ پوچھیں. نہیں ہے تو پھر بتائیں مجھے. زید قائم اس کے سامنے اپروپریٹ وہ لگائے اپروپریٹ فعل ناقص لگائیں. قائم کہتے ہیں کھڑا. زید کھڑا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے زید کھڑا ہے. آپ اپروپریٹ فعل ناقص لگائیں جو ہم نے پڑھے ان میں سے کوئی ایک بولے. سارا زید قائمن. کیا ترجمہ ہوگا. زید کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے زید کھڑا ہو گیا. اگر ہم کانا لکھیں زید کھڑا تھا تو کانا زید قائمن بنے گا. قائمن ہے نا. تو اس طرح سے ترجمہ. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی یہ آپ سمجھ جائیں گے ہم کیسے. اچھا اللہ علیم حکیم بتائیں. اللہ علیم حکیم بولیں آپ یوز کریں. کان اللہ علیما حکیما.
ماشاءاللہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور حکمت والے ہیں. یہ یہاں پہ ہم